اب اس میں علماء کے اندر اختلاف ہے کہ اسراء جو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کر گئے ہیں تو کس جگہ سے لے کر گئے؟ بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ بیت ام ہانی سے، حضور ام ہانی کے گھر میں تھے، وہیں سے فرشتے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضور حتیم میں تھے، یہ جو کعبے شریف کے ساتھ چھوٹی سی دیوار ہے اس کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں سے تشریف لے گئے۔ بعض علماء نے ان دونوں روایات کو جمع کیا ہے کہ پہلے بیت ام ہانی میں تھے، پھر حتیم میں آئے، پھر تشریف لے گئے۔ لیکن اللہ کے قرآن پاک نے ایک جامع لفظ ارشاد فرمایا ہے، کسی جگہ کا نام نہیں لیا، فرمایا من المسجد الحرام، تو مسجد الحرام تو سارا مکہ ہے، تو بیت ام ہانی کا گھر بھی مسجد الحرام میں ہے اور حتیم بھی مسجد الحرام میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے جنت کی ایک سواری جس کا نام براق تھا وہ لائی۔ براق جو ہے علماء کہتے ہیں یعنی برق سے ہے، کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح وہ بھی خوبصورت تھی۔ اور بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جیسے برق کی تیزی کا پتہ نہیں لگتا، اسی طرح براق جو ہے اس کی تیزی کا بھی یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں قدم پڑتا تھا۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ براق جو ہے وہ یعنی گدھا سے تو بڑی تھی لیکن خچر سے چھوٹی تھی۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کے اندر، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ یعنی حضور پاک جاگتے ہوئے اپنے جسم اقدس کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں یا خواب میں آپ کو دکھایا گیا؟ اس میں حتیٰ کہ بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ اماں جان آپ کو کیوں اس پہ اصرار ہے، انہوں نے فرمایا کہ ما فقط تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فراشی، میں نے پوری رات حضور کو اپنے بستر سے جدا ہی نہیں پایا، اپنے وقت پہ اٹھے، تہجد پڑھی اور پھر مسجد تشریف، جب وہ ہمیشہ میرے رات پوری بستر پہ رہے تو معراج کیسے ہوا؟ تو اب بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی چھوٹی سی شخصیت تو نہیں ہے نا، امہات المومنین ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ دین لینا ہو تو چوتھا حصہ دین کا عائشہ سے لے لو، اور بڑے بڑے صحابہ اس کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قائل نہیں ہیں جسمانی معراج کے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ روحانی معراج۔ لیکن جمہور صحابہ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ المسعود، بڑے بڑے لوگ، خلفائے راشدین، وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کا معراج جسمانی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ جو فرما رہی ہیں کہ میں نے حضور کو اپنے بستر سے جدا نہیں پایا، بی بی عائشہ تو مکے میں حضور کے بستر پہ تھی ہی نہیں، وہ تو مدینے میں شادی ہوئی، وہ تو یہاں تھی ہی نہیں، تو کیسی بات کر رہی ہیں؟ وہ تو کوئی مدینے کی بات کر رہی ہے، کوئی اور معراج ہوگا روحانی۔
انہوں نے کہا باقی حضرت معاویہ کی بات ہے، حضرت معاویہ نے اسلامی فتح مکہ کے بعد لائے ہیں، اور یہ معراج جو ہجرت سے بھی پہلے ہوا ہے، ان کو کیسے پتہ ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوی دلیل یہ ہے کہ معراج جسمانی تھا، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے کہا حضور کو روحانی معراج تو 22 دفعہ ہوا ہے، البتہ جسمانی معراج ایک ہے۔ اور تیسری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر روحانی معراج تھا، خواب تھا، تو پھر مکے والوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ ابو جہل بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے کہ دیکھو جی حضور نے کیا کہہ دیا، اور حضور نے کیا۔ خواب میں تو بڑے بڑے لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہم مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، کعبے میں ہیں، تو اس میں کون سی بڑی بات تھی کہ وہ شور کرتا؟ شور تو اسی بات پہ کیا نا کہ جی ایک رات میں آخر حضور مکہ سے مسجد اقصیٰ کیسے تشریف لے گئے، پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد بھی شریف الاقلام تک تشریف لے گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے سے مسجد اقصیٰ کا سفر 1 مہینے کا سفر ہے، اور آسمانوں کا جو سفر ہے بقول حضور پاک کے کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے اگر کوئی کرے تو یہ تو 7 آسمان ہے، 3500 سال لگتا ہے، اور حضور پاک کو رات رات میں معراج ہو گیا، یہ کیسے بات؟ اسی اب دوسری دلیل یہ ہے کہ بھئی معراج جسمانی ہے، تب ہی تو ابو جہل شور مچا رہا تھا نا، مگر اگر خواب ہوتا تو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک نمبر 2 کہ اگر معراج روحانی ہے تو روح تو ایک لطیف چیز ہے، اس کے لیے براق لانے کی کیا ضرورت تھی؟ براق تو سواری ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دلیل معراج میں یہ بھی دلیل ہے کہ بھئی اگر روح کا معراج تھا تو پھر براق کی کیا ضرورت تھی؟ 2 باتیں، اور تیسری بات جو ہے وہ اللہ نے خود قرآن میں ہی یہ مشکل حل کر دی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کون؟ محمد مصطفیٰ۔ اور یاد رکھو عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا، عبد کا اطلاق ہوتا ہی روح مال جسد پہ ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور کسی جگہ فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو جب اللہ نے فرمایا بے عبد ہی ثابت ہو گیا کہ جسمانی معراج ہے، اس کا روح سے تعلق نہیں ہے۔